علی اور وقاص بچپن کے دوست تھے۔ آج وقاص علی کے گھر آیا تو علی نے اپنی بیوی سے کہا، یار ہمارے لیے جلدی سے کچھ کھانے کو بنا دے۔ علی نے اندر جھانک کر آواز لگائی۔ اندر سے تھکی ہاری آواز آئی، علی پلیز، ابھی حسن بار بار رو رہا ہے، میں بعد میں بنا دوں گی، یا باہر سے کچھ لے آؤ۔ یہ سن کر تو علی کا پارا چڑھ گیا۔ دروازہ بند کیا، جوتے پہنے اور وقاص کو کھینچ کر باہر لے آیا۔ کیا مصروفیت ہے یار، 2 روٹیاں ہی تو سیکنی تھی، ہر وقت بچے کا بہانہ، ہر وقت تھکی ہوئی، عجیب سی ہو گئی ہے یہ شادی کے بعد۔ وقاص رک گیا، علی کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، علی شاید تجھے اندازہ نہیں، لیکن بھابی واقعی مصروف ہے۔ تیرے گھر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ہر وقت اپنی ماں کی ضرورت میں ہوتا ہے۔ میرا بھی چھوٹا سا بیٹا ہے، لیکن میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ ماں بننا آسان نہیں۔ وہ اپنا جسم، نیند، وقت، سب کچھ اس بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ وہ اب صرف بیوی نہیں رہی، وہ اب ایک ننھی سی جان کی ماں ہے، جو اس کے جسم سے، اس کے لمس سے، اس کی سانسوں سے جڑی ہے۔ دن کی روشنی جب آہستہ آہستہ کمرے میں پھیلتی ہے تو شاید تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہاری بیوی اب بھی سو رہی ہے، مگر تم نہیں جانتے اس کی آنکھیں رات کو نہ جانے کتنے پہر کھلی ہوں گی۔ اس نے کتنی بار اٹھ کے بچے کو گود میں لیا ہوگا، اسے دودھ پلایا ہوگا، اس کا ڈائپر بدلا ہوگا، اس کی ہچکی روکی ہوگی، اس نے رونے کی وجہ سمجھی ہوگی، اور جب تم نے کروٹ بدلی تو وہ جاگتی رہی۔ تم جانتے ہو تمہارا بچہ ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد دودھ مانگتا ہے، اور یہ صرف دن کی بات نہیں، رات بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اور شاید تمہیں بتایا گیا ہو کہ یہ صرف نوزائیدہ دنوں کی بات نہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے، یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا ہے، بعض اوقات سال بھر تک۔ اور ہر بار جب بچہ دودھ مانگتا ہے تو بیوی اسے اسی وقت دودھ پلاتی ہے۔ وہ تھک چکی ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، مگر وہ ہار نہیں مانتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے نا۔ ذرا تصور کرو، صبح 10 بجے بچہ دودھ مانگتا ہے، 40-45 منٹ تک وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر بچہ سونے کے لیے کروٹ بدلتا ہے، مگر صرف 10 منٹ کی نیند کے بعد وہ پھر جاگ جاتا ہے۔ اس کا ڈائپر چینج کرتی ہے، وہ چیختا ہے، روتا ہے، اور ماں اٹھتی ہے، مسکراتی ہے، اسے اٹھاتی ہے، صاف کرتی ہے۔ اب گھڑی 12 بجا رہی ہے اور بچہ دوبارہ دودھ مانگتا ہے۔ تمہاری بیوی کے پاس آرام کے لیے کتنا وقت بچا؟ بمشکل 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے میں وہ تمہارے بھی کپڑے سمیٹتی ہے، باورچی خانے کی طرف بھی جاتی ہے، شاید تمہارے لیے چائے بھی بناتی ہے، شاید اسے خود چائے پینے کا موقع بھی نہ ملے، اور اگر قسمت اچھی نہ ہوئی تو بچہ دودھ پی کر شاید کیے بھی کر دے گا، یا سوتے سوتے جاگ جائے گا، یا اتنا گندا ڈائپر ہوگا کہ کپڑے بدلنے اور نہلانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ سب ہوتے دیکھ کر بھی کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری بیوی سستی کر رہی ہے، یا پھر شاید ضرورت سے زیادہ نازک بن رہی ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے جسم کا ہر قطرہ، اس کی ہر ہڈی، اس کا ہر حساب دن رات ماں ہونے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کبھی کبھی جب وہ دودھ پلاتے پلاتے بستر پر سو جاتی ہے تو یہ سستی نہیں ہوتی، یہ تھکن کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، نیند اس پر یوں غالب آ جاتی ہے جیسے پیاسے پر پانی۔ تمہیں پتہ ہے وہ دن میں 650 کیلوریز صرف دودھ بنانے میں جلا رہی ہے۔
یہ کسی جم کی ورزش سے کم نہیں، اور وہ خوش نصیب ہوگی اگر رات کو مسلسل 2 یا 3 گھنٹے کی نیند مل جائے۔ وہ اب تمہاری بیوی نہیں رہی، وہ ماں بن گئی ہے۔ کیا تم اسے شاور کے لیے 10 منٹ دے سکتے ہو؟ اس کے لیے کھانا بنا سکتے ہو، یا واپسی پر اس کی پسندیدہ کوئی چیز لا سکتے ہو؟ گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہو، یا کم از کم اس بات پر ناراض نہ ہو سکتے کہ گھر پہلے جیسا صاف کیوں نہیں رہا؟ یاد رکھو، شاید یہ دن جلدی گزر جائیں، شاید یہ دورانیہ لمبا ہو جائے، لیکن جو چیز نہیں بدلے گی وہ ہے تمہاری بیوی کی کوشش، اس کی قربانی، اس کی تھکن، اور اس کے دل میں تمہارے لیے امید۔ وہ تم سے چاہتی ہے کہ تم اسے سمجھو، اس کا سہارا بنو، اس کا بازو بنو، کیونکہ وہ تمہاری دنیا کو نئی زندگی دے رہی ہے۔ علی شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے وقاص کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ریسٹورنٹ گئے اور اچھا سا کھانا کھایا۔ جب وہ گھر پہنچا تو عائشہ اس کی طرف بہت شرمندگی سے دیکھ رہی تھی اور بولی، معاف کیجیے گا، آج آپ کا دوست آیا تھا تو میں کھانا نہیں بنا سکی۔ حسن کو شاید بخار ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج میں نے آپ کو آپ کے دوست کے سامنے شرمندہ کیا۔ علی عائشہ کی بات کو ٹالتے ہوئے، اچھا بس بھی کرو نا، چھوڑو، تمہیں بھی بہت بھوک لگی ہوگی، جا کر یہ کھانا گرم کرو اور کھا لو، تمہاری پسند کی بریانی لے کر آیا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہمارے معاشرے کے ہر شادی شدہ مرد کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے۔